محفل کے حوالے سے اولاً مشہور علماء کرام کا وقت ملتا نہیں، اگر مل بھی جائے تو کچھ ڈیمانڈ پیسوں کے حوالے سے، وظیفے کے حوالے سے ایسی ہوتی ہیں 40,000 50,000۔ تو مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ کہ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ حسن ظن ہے کہ علماء کرام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وظیفے کا تقاضا کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رہنمائی فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ نازک سوال کیا آپ نے۔ میں تو آپ لوگوں کے آتا تھا، کبھی میں نے پیسے تو لیے نہیں ہیں۔ کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ ہمارے یہاں آیا تھا تو اس نے بولا اتنے پیسے دو۔ الحمدللہ میں لیتا بھی نہیں ہوں بیان کے پیسے، پسند بھی نہیں کرتا۔ تاہم یہ کہ ایک دور تھا کہ امامت اور تدریس، جو قرآن پڑھاتے ہیں، علم دین پڑھاتے ہیں، یہ مؤذن کی اجرت، یہ سب حرام، یعنی اس کو بولتے اصل مذہب پر یہ سب حرام ہے۔ پھر بعد میں یہی واز کی اجرت بھی حرام تھی۔ پھر بعد میں جب لوگوں میں سستی آئی، پہلے لوگ بھی بغیر مانگے بغیر بولے خدمت کرتے تھے علماء کی، تو یوں ضرورت نہیں پڑتی تھی، گزارا ہو جاتا۔ بعد میں لوگ اس طرف سے کچھ سست ہوئے دینے کے معاملے میں، اب علماء در کھائیں گے تو صحیح، نہ بچوں کو بھی کھلائیں گے، یہ کاروبار کی طرف متوجہ ہوئے، تو یوں واضح و نصیحت کی مسنت جو تھی یہ ویران ہونے لگی۔ اب مسلمانوں کو نیکی کی دعوت کون دے گا، اور ان کو عقائد کون بتائے گا، قرآن کون سکھائے گا؟ مصلی بھی پہلے فری پڑھاتے تھے امام، اب وہ 5 ٹائم نماز کون پڑھائے گا؟ پہلے لوگ خدمت کر دیتے تھے، اب نہیں کرتے۔ امام کھائے گا کہ ہوا؟ ہم مال کھائیں اور امام کبھی حلوہ کھائے تو بولے مولانا حلوہ کھاتا ہے۔ ارے بھائی تو کتنے حلوے اور جلوے کرتا ہے، اور اپنے کو دیکھنا، مولانا کا دل نہیں ہے۔ خیر، تو یہ اپنے اس لیے وہ پھر بعد میں متاخرین کہلاتے ہیں۔ متقدمین کے نزدیک تو ناجائز واز کی اجرت تھی۔ اب جو بعد کے علماء تشریف لائے تو انہوں نے مطلب جیسے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا اعلیٰ نے بھی حوالہ دیا، یہ بھی پہلے ناجائز بولتے تھے، پھر انہوں نے وہ رجوع کیا کہ انہیں پھر کیا کہ اب یہ جائز میں کہتا ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ واز کی اجرت جائز ہے، لیکن چونکہ پہلے بھی یہ منع تو تھی تو بچنا بہتر ہے۔ اچھا، اب جہاں اجرت ہوتی ہے تو وہاں طے کر کے لینا ہوتا ہے۔ اجرت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو دینا ہو دے دینا، جو لینا ہو لے لینا۔ جہاں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ملے گا تو پھر واجب ترک ہوا کہ واجب ہے کہ طے کر لے جب اجرت۔ اچھا، اب مولانا مانگے تو پھنسے، نہ مانگے تو دے نہیں کوئی، اب کرے کیا؟ اب میں جیسے کہ میں نے بہت سارے نکاح پڑھائے ہیں، دعوت اسلامی والے شروع میں ہر فرد چاہتا تھا کہ میں اس کا نکاح پڑھاؤں، میں اس کی محفل نعت بھی الحمدللہ ہم نے ذہن دیا اسلامی بھائیوں کو۔ پہلے فنکشن ہوتے تھے، ڈھول بجتے تھے، سمجھے، تو ہم نے پھر کہا اس کے بدلے نعت خوانی کرو۔ ہر جگہ محفل میں الحمدللہ تقریباً میں جاتا تھا، ولی میں بھی شریک ہوتا تھا۔ اب یہ کہ نکاح مجھے پتہ نہیں میں نے کتنے نکاح پڑھائے، کتنے جنازے پڑھائے، کبھی بھی نکاح پڑھانے کے میں نے پیسے نہیں لیے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، نہ مانگ کر لیے نہ کسی نے پیش کیے۔ مجھے یاد نہیں کسی نے پیش کیے ہوں، کبھی مانگتا نہیں ہے تو چلو بیچارے کو دے دو، یہ رکشے میں آیا ہے، ٹیکسی میں آیا ہے، بس میں لد کے آیا ہے، یار اس کو پیسے تو لگے ہوں گے نا۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ میں ٹیکسی تک میں گیا ہوں، لیکن دولہا نہ دولہے کے گھر والوں نے کہا مفت تو پڑا، اس کو پوچھو سی ٹیکسی کا کرایہ لے گا کہ نہیں لے گا۔ میں نہ لوں بھلے، لیکن پوچھے تو مجھے اچھا تو لگے نا کہ چلو بیچاروں نے کچھ تو میرا خیال کیا۔ تو پھر مولانوں کے ساتھ یہ اشر کرتے ہیں ہم لوگ۔ وہ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے، بولے تینا بور ویچائے، جو بولتا ہے اس کے بیر بکتے ہیں۔ اب جو مانگتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں مانگتا اس کو کرایہ بھی نہیں دیتے۔ میں پیدل چل کر آنا جانا کیا میں نے بیان کے لیے، وہ لمبے یعنی کہ چند مائل کے سفر۔ تو الحمدللہ میں خدا نہ خواستہ شکوہ نہیں کر رہا، میں اپنی برادری کی سائڈ لے رہا ہوں۔ اب میں تو دنیا سے
ظاہر اب میں کتنا رہوں گا, میری تو 70 پلس ایج ہے, لیکن میری برادری تو اپنی ہے, آپ کی برادری آپ کو عزیز ہوگی. یہ علماء, ائمہ کرام, مؤذنین, یہ مولانا طبقہ جو یہ میری برادری ہے, تو میں ان کی سائڈ تو لوں گا نا کہ جائز طریقے پر بیچاروں کی خدمت تو کرو. یہ کھائیں گے کیا, بچوں کو کیا دیں گے, لباس کیا پہنائیں گے؟ یہ عام طور پر میں صحیح بولتا ہوں کہ یہ طبقہ جو علماء کا, اماموں کا, یہ یا تو متوسط یا درمیانہ ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے. ان میں مالدار تو شاید ہی کوئی ملے گا جس کی بہت اچھی آواز ہو اور دھوم دھڑکے کا اس کا بیان ہو اور لوگ اش اش کر اٹھتے ہوں, اور وہ لیتا ہو 40,000 50,000. وہ اب تو سنا وہ 40,000 تو کم ہے, 1.5 لاکھ کی آواز تو بہت پہلے سن چکا ہوں میں, سمجھے؟ تو اس سے کم ہوں گے. لیکن کورونا نے ان کا بھی بازار ٹھنڈا کر دیا, کون بلائے گا؟ اب کیا کھاتے ہوں گے بیچارے؟ اچھا, پھر یہ روز واز نہیں ہوتے, ان کا بھی, علماء کا بھی بیان کا جو اس طرح جلسوں میں خطاب فرماتے ہیں, ان کا سیزن ہوتا ہے. اعلی حضرت کے عرس پہ لوگ بلاتے ہوں گے. اچھا, پھر اپنے 12ویں شریف فل سیزن, ان کا نعت خوان ہوگا. نعت خوان بھی آپ کو جواب نہیں دے گا. کنوارا جو نعت خوان ہوگا شادی بھی نہیں کرے گا. جو مطلب ہے کہ بہت شوقین ہوگا یا خدا نہ خواستہ پیسے لیتا ہوگا. نعت خوانوں کو پیسے لینا جائز نہیں ہے. یہ جو مطلب ہے کہ اجرت اگر لے تو ناجائز ہے. یہ تو اس پر تو میں نے ایک رسالہ بھی الحمدللہ لکھا, اور کب کا برسوں پہلے چھپ بھی گیا. وہ کہ نعت خوان کو اگر پیسے نہیں بھی وہ نہیں پڑھے گا تو کوئی اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا. اور فی سبیل اللہ نعت پڑھنے والے ایک سے ایک پڑھتے ہی ہیں. تو کچھ نعت خوان ہوتے جو پیسے لیتے ہیں, سب نہیں لیتے, کچھ لیتے ہیں. تو اس کی اگر یہ بطور اجرت یا طے کرے یا انڈرسٹوڈ ہے تو یہ اجرت ہی ہے. اور ویسے اگر طے نہیں ہے, نہ انڈرسٹوڈ ہے, اور اٹھا کر کوئی لاکھ روپے دے دے نعت خوان کو, وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یا وقت کی اجرت طے کرتا ہے, ٹائم کی, کہ 2 گھنٹے کے اتنے لوں گا, 2 گھنٹے آ جاؤں گا, جو بھی کام لینا ہے, نہیں لینا میں آپ کے مت بیٹھ جاؤں, 2 گھنٹے میرے. یہ وقت کی اجرت جائز, آپ اس میں نعتیں پڑھا لوں. یہ ایک ہیلا ہے اس کا, نعت خوان کا. تو بہرحال یہ کہ علماء کا اجرت لینا دینا یہ سب جائز ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن معیوب اب بھی ہے, ورنہ آپ مائک پکڑ کے کھڑے نہ ہوتے. آپ ایک نہیں ہیں. میں زمانے سے جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب سے کہ فلاں اتنے لیتا ہے, بلاتے اسی کو, آواز اسی کا کرواتے, مزے اور نعرے اسی میں لگنے. ایک برا بھلا بھی اسی کو بولتے تھے, پیسے بہت لیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بغیر کار کے نہیں آئے گا تو فلاں کرے گا, کار کا اپنی کار ہے تو پیٹرول مانگتا ہے. ارے بھائی کیا کرے گا یار, پانی ڈالے گا اس میں. اب تم بولو, اب یہ رہتا ہے کھارا در میں, تم بولو کہ مطلب یہ کہ نوری آباد میں تو یہ کار میں آئے گا تو 1500 کا تو بیچارے کا آنے جانے پیٹرول جل جائے گا. یہ کیا کرے؟ اور آپ اگر یہ بولتا نہیں ہے تو آپ پانی بھی نہیں پلاتے, اس کا کیا علاج؟ تو اس لیے بہرحال اجرت جائز ہے. البتہ میں مطلب یعنی کہ یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ علماء حضرات اگر اپنا ان کا کوئی ہے آمدنی کا ذریعہ, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہ لیں, تو ان کے لیے بھی بہتر ہے, امت کے لیے بھی بہتر ہے کہ لوگ پھر ان سے کتراتے ہیں, برا بھلا بولتے ہیں, دین سے دوری کا سبب بنتا ہے. البتہ کوئی اگر لیتا ہے جائز طریقے پر, اس کو جو برا بھلا کہے گا تو خود گناہ گار ہوگا, کہ جب شریعت اس کو برا نہیں کہتی, میں اور آپ کیوں برا کہیں.